بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی ہمارے کالرز کے ساتھ، اور اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم۔ ہماری اسکرین کے اوپر نمبر ہے، آپ کال ان کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے۔ اور کسی موضوع کے اوپر بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یعنی ادب احترام کے دائرے کے اندر وغیرہ وغیرہ، کسی خاص آدمی کا، کہ خاص شخصیتوں کا نام لیتے بغیر۔ تو یہ موسٹ ویلکم۔ ایسے کرتے ہیں، ہمارے بریک سے پہلے کالر تھے بھائی زیغم صاحب، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، لیکن چونکہ درمیان میں بریک آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز الیکٹرانک ہوتی ہے، بریکس بھی اپنے ٹائم پر سیٹ ہوتی ہیں، ہمیں کیمرہ بتلا دیتا ہے، تو اس لیے بریک کی طرف جانا پڑ گیا، درمیان میں بات کٹ گئی۔ تو آتے ہیں جی بھائی زیغم صاحب، معذرت کے ساتھ بریک کا وقت آ گیا تھا، لیکن جناب بہت بہت شکریہ، دوبارہ آپ ہی کو موقع ملتا ہے، یو آر دا فرسٹ بہت کالر۔ بہت شکریہ آپ تو کا جناب۔ یہی تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے اس قابل سمجھتے یا اس لائق سمجھتے، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ میں تو ناچیز کچھ بھی نہیں، برکیف تو میں آپ جس زیادہ انداز میں وقت ضائع نہ کروں۔ موسٹ ویلکم، تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ ابو دا لا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے ہاں، کہ اور دوسری بات انہوں نے کیا کہا ہے کہ دوسرے ملک میں جہاں عمران خان کو موقع مل رہا تھا یا انہوں نے اپلائی کیا تھا چانسلر اس کا جی اس کے عہدے کے لیے، تو انہوں نے اس ملک کے سربراہ کو لکھا، ان سے رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو عمران خان ہے، انہوں نے جو شادی میں بہت انہوں نے غلط کام کیا تھا، عدت پوری نہیں تھی کی ان کی بیگم نے، اور انہوں نے شادی کر لی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں، دیکھیے یہاں پر آپ ذرا زیادہ روشنی ڈال سکتے، پتہ نہیں میں شور نہیں ہوں اس میں، یہ معاملہ صرف میاں بیوی کا اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی خامی یا کوئی غلطی ہو تو انسان اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، قانون کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہے قانون کا اس میں لین دین کچھ بھی نہیں ہے، دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی انہوں نے انہیں یہ کہا کہ بھئی اسے چانسلر کا کام نہ دیا جائے، کیونکہ انہیں اس کی بیگم نے تو یہ عدت بھی پوری نہیں تھی کی، تو ان کا جو نکاح ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں۔ میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں پھر ایک بار، کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن جو ہر ملک میں برے کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر، میں نام نہیں لوں گا جگہ پر، جو کھلے عام وہاں پر ہو رہا ہے دن رات، اور کیا نہیں ہوتا وہاں پر، اور اس کے خلاف تو یہ نہیں کچھ کرتے وہاں پر، وہاں کیا نہیں ہوتا اس شہر میں۔ میرے خیال سے کہ غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شہر کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، شہر کا وہاں تو پر نام جو لے ہوتا سکتے ہے، ہیں، جی شہر کا تو نام لے سکتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ لاہور میں ہے یہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ وہ جو ہیرا منڈی جسے کہتے ہیں، اچھا، نہیں زیادہ تفصیل میں نہیں جیسے بات یہ ہے ٹھیک۔ کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے کھلے عام ہو رہا ہے، اور یہ لوگ وہاں دھیان نہیں رکھتے کہ وہاں گناہ ہو رہا ہے دن بدن، اور یہ اسلامک ملک ہے، نام رکھا ہوا ہے صحیح اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، صحیح صحیح۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمران خان کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عدت کا وہ سما پورا نہیں کیا، اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ کتنے بڑے مسلمان ہیں یہ، یہاں پر کہاں جاتا ہے ان کا اسلام؟ جو کچھ ہو رہا ہے اتنے اسٹرکٹ ہیں، تو میری دعا ہے کہ کوشش کرے کہ یہ ایسے کام وہاں سے ہٹائیں، واقعی اسے اسلامک اسٹیٹ بنائیں۔ بھائی زیغم صاحب، ایک بات میں آپ کے جانے سے پہلے یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ پاکستان کے جو مفتی اعظم ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ابھی تک حیات ہیں، اور پورے دنیا کے، صرف پاکستان کے، دنیا کے مانے ہوئے مفتی ہیں، انہوں نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے سامنے جب تفصیل رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ عدت پوری ہو گئی ہے، اپنے انداز کے اندر بڑی ٹیکنیکالٹیز اس کے اندر ہے، تو جب پاکستان کے مفتی اعظم، بلکہ دنیا کے تقریباً مفتی اعظم، اور سب سے زیادہ ایکسپیرینس، اور ہر مکتبہ فکر ان کو مانتا ہے، تو پھر اس کے بعد یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں سوالیہ انداز ہے
کہ مجھے تو ان چیزوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے، جب ایک مفتی جس کا کام ہی یہی ہے اور بڑے بڑے مدارس کے سربراہ ہیں وہ مفتی ہے اور دنیا کے اندر مانے ہوئے ہیں اور ان کو دین اور دنیا کی ایکسپیرینس ہے، جب انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ بھائی جی میں نے ٹیکنیکالٹیز دیکھی ہیں اور عدت مکمل ہو گئی ہے، اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، تو پھر اس کے باوجود پھر لوگوں کو یا کیوں اعتراض باقی رہا؟ بس وہی تو بات ہے نا کہ انہیں عمران خان سے دشمنی ہے، اور یہ عمران خان ایک ایسی ہستی ہے جسے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے واقعی، اور اس قابل تھا خانہ کہ میں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، میں بذات خود جانتا ہوں انہیں، اچھا۔ لیکن ان سے یہ ڈرتے ہیں، اتنا خوف ہے ان کے دل میں، عمران خان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، جب انہیں گرفتار کیا گیا جی تو تقریباً پوری آرمی انہیں لینے آئی گرفتار کرنے کے لیے، ملٹری بھری ہوئی تھی، اور ایک عمران خان وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور یہ پھر بھی اس سے ڈر رہے ہیں۔ یہ میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی ان کے دلوں میں خوف ہے عمران خان کے لیے، اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا خوف ہے ان کے لیے، اتنا ڈرتے ہیں اس سے، یہی بس انہیں ہے کہ، اور انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ شاید ہم مرتے دم تک اسے نہیں نکالیں گے، بس اللہ نے جو چاہا ہو، اللہ کرے بہتر چاہا ہو اس سے بھی، لیکن یقیناً یہ لوگ فرعون بنے کچھ بھی بنے، جی ہیں تو انسان ہی نا، کب تک ان کا یہ سب جھوٹ، کب تک یہ سب ان کی سازشیں چلے گی، ایک نہ ایک دن تو خاتمہ ہوگا۔ ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ میاں عمران خان کو صحیح سلامت خیر خیریت سے رہائی دلائے، اور جناب میں بذات خود آپ کا مشکور ہوں، بے حد مشکور ہوں کہ آپ مجھے واقعی اتنا وقت دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ میں اپنی دل کی بھی بڑھا نکال لوں اور بات بھی جو ہے مدعا بیان کر سکوں اپنا۔ موسم آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے بھائی زیغم صاحب اور اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے۔ اگر آپ بھی آن دی ایئر آنا چاہتے ہیں، وی وڈ لائک ٹو لسن ٹو یو، تو ہم یکتا طرف ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی کوئی شخص آئیں اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، یہ موسٹ ویلکم۔ ہمارا یہ فورم یہ سب کے لیے ہوتا ہے، سننے کے لیے ہوتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادب احترام کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سننے کے لیے۔ دین دنیا ہم سب کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرماوے، اور جو مسائل کے حد تک تھا میں نے اپنے طور پر بھی عرض کر دیا۔ باقی اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں جی، لیٹس گو ٹورڈز دا نیکسٹ کالر، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب اگر آپ کی ٹائم ہو تو میں پلیز ایک ٹاپک پہ آپ سے جی ارشاد۔ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں پلیز۔ جی ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے۔ میں ایک جو اگر خاموش ہو سب جاؤں تو وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ہمیشہ کہ کالر کو تسلی کے ساتھ میں بھی سنوں اور ہمارے جو باقی سامعین ناظرین وہ بھی سنیں، تو آپ کی بات غور سے سن رہا ہوں۔ جی ہاں، تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہے کہ اتنی زیادہ جو پاکستان میں ایک جو ہے نا ہیرا پھیری، ایک جو سب سے بڑی ہیرا پھیری اور ہمارے نہیں ہونی چاہیے، جس کو بہت زیادہ ایڈریس بھی کرنا چاہیے، اور لیکن کوئی اس چیز کو میڈیا بھی نہیں ایڈریس کر رہا، بلکہ اور زیادہ شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں اور ڈویژن کی جاتی ہے اور آپس میں تفرقات ڈالے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اگر مدینے میں ہم جاتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی پیر خانہ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی آستانہ نظر نہیں آتا، کوئی ٹھکانہ اس طرح کا نظر نہیں آتا، اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک افسر شاہی نہیں ہے، یہ پیر شاہی بھی ہے، اور پیر شاہی اس طرح ہے کہ اب سندھ میں دیکھیں کہ اتنے بڑے مطلب گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، اور ان کا ووٹ بینک بھی
ان کے مرید جو ہیں وہ اتنا بڑا بڑا ووٹ بینک لے کے آتے ہیں، اور ان کے مطلب اتنے بڑے بڑے گارڈ اور محلات بنے ہوئے ہیں، اور نام مذہبی ٹھیکیداری اور اتنا مذہبی استحصال ہے، اور مذہبی جو مذہب کو جتنی زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے. ہم پیروں کے خلاف نہیں ہیں، میرے الحمدللہ میری والدہ صاحبہ تھیں، میرے والد تھے، پیروں کو وہ زیادہ مانتے تھے، لیکن اس طرح مانتے تھے کہ ان سے کوئی دین کے متعلق فیض حاصل ہوتا تھا، اور وہ ایسے پیر ہوتے تھے جو جن کے پاس جائیں تو ایسی آپ کی مذہبی اتنی روحانی آپ کی وہ تربیت کرتے تھے کہ بالکل انسان ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا تھا، کہ اتنی زیادہ وہ آپ کو مذہبی موٹیویٹ کرتے تھے، اور آپ کو کہتے تھے کہ یہ اب اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا ہے اور اپنے اخلاق اچھے دکھانے ہیں، اور یہ چیزیں ان چیزوں کے اوپر وہ بیعت کرواتے ہیں. سسٹر، پھر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے پیر ہوتے ہیں جو غلط بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، تو جس طرح آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے یا بہت سارے لوگ، تو کیا وجہ کہ وہ جو لوگ اس طرح ان غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی، یا آیا سمجھ آ رہی لیکن مجبور ہیں، یا کیا وجہ ہے پھر؟ مجبور یہ ہے نا کہ پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، ایک مطلب کہاں ہمارا لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں عرس کروائے ہوں، اور یہ وہاں عرسوں پہ جا کے تو ایسے ناچ اور گانے اور پتہ نہیں کیا کچھ لیا جاتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور آؤ جی ہمیں چندے دو، اور بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کچھ ہو، مطلب بدعتیں. میں کہتی ہوں یہ پیری اور مریدی، جو اس طرح کی پیری اور مریدی جو سیاست کرے، اور سیاست اتنے بڑے بڑے آپ بن جائیں کہ پورے ملک کی سیاست پر قبضے کر لیں، مذہبی ٹھیکیدار بن جائیں، مذہبی ٹھیکے کریں لوگوں کے ساتھ، اور پھر وہ یہ جو پیری مریدی جو ہوتی ہے وہ میں کہتی ہوں سب سے بڑا شرک ہے، کہ لوگوں کو بلا کے تو اللہ سے دور کر کے تو آپ اپنے طرف ان کو مائل کریں کہ آئیں ہم سے آ کے وسیلے مانگیں، اور ہم سے آ کے مانگیں، اور ہم سے عاجتیں. عاجت روا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سے بڑا. میں اب بات لمبی ہو جائے گی، یقین کریں میرے ایک دفعہ میری والدہ صاحبہ اور میری جو بڑی بہن ہے وہ ایک بہت اچھے تھے، مطلب پیر تھے، لیکن ان کے نام پاس کسی کا گئی نہیں تو لینے کا، نام کسی کا نہیں نہیں لینا. نہیں اچھا نام تو میں نہیں لے رہی، اچھا اچھا میں صرف اتنا ان کے پاس گئے تو وہ ایک ان کے پاس ایسا شربت پڑا ہوا تھا، مطلب کہ ایک جیسے روح افزا ہوتی ہے پاکستان میں، یا اس طرح کو کوئی شربت پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شربت ہے، پچھلے ہفتے مجھے دل کیا کہ میں میرے جو کوئی مرید تھے تو ان کو میں نے کہا کہ میرے لیے کوئی شربت لے آنا، تو یہ ادھر ہی شربت پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ میں ایسی چیزوں کا عادی نہ بن جاؤں. تو وہ بالکل ایک جھونپڑی میں، مطلب کوئی ان کا ٹھکانہ، جو بالکل جھونپڑی میں رہتے تھے، گھاس پھوس کی وہ جھونپڑی اور مٹی گارے کی جھونپڑی بنی ہوئی، لیکن وہ جو لوگ آتے تھے ان سے فیض حاصل کرتے تھے. ان کی اتنی روحانی تربیت. میں نے آپ کو بتایا کہ شربت کے اوپر وہ کہنے لگے کہ یہ ہفتہ ہو گیا، میں نے کہا بھی تھا کہ میرے لیے لے کے آؤ، لیکن میں نے پیا نہیں ہے. اس لیے نہیں پیا کہ میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہونا چاہتا. مطلب اس طرح وہ اپنے پریکٹس سے بتاتے تھے. جس جگہ رہتے تھے بالکل جھونپڑی سی اور بالکل مطلب گھاس آپ پھوس کا کی. یہ ہے، وہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی غیر اچھے بھی ہوتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ کہ کسی کو یعنی اتنا مطلب مذہب کے نام پر اتنے وڈیرا شاہی اور مطلب پیر شاہی اور میرا شاہی اور پتہ نہیں کیا کیا شاہی اور اس طرح کی چیزوں کو، وہ آستانوں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اتنا مذہبی اتصال ہوتا ہے. جو لوگ صحیح مذہب کی خدمت کر رہے ہیں ان کے اوپر کریٹیسائز کرنا، اور پھر ان کو کہنا کہ یہ تو مذہبی نہیں ہے. مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم نے تو اتنا ڈویژن اور اتنے فرقے اور اتنا کچھ پاکستان میں کیوں نہیں جا رہا مذہبی 99% لوگ مسلمان ہیں، اور پھر آپ پھر کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں مذہب کے. تو پھر میڈیا کا کیا حال ہے، حکومت کا کیا حال ہے، پاکستان کا کیا حال ہے؟ پھر ٹھیکیدار بنے نا، مذہب سکھائیں نا لوگوں کو.
ٹھیک ہے سسٹر، جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. آپ نے اچھی باتیں کہی، اور ضرور آپ نے جو باتیں کہی ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، انہوں نے آپ کی باتیں سنی ہیں. اور یہاں ہر شخص اپنی اپینین کو ظاہر کر سکتا ہے، باقی قبول کرنا نہ قبول کرنا ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے. لیکن ہم پلیٹ فارم دیتے ہیں بڑی تسلی کے ساتھ کہ ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے. اگر آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، if you want to express your opinions, you can come over here, express your opinions. If you want to challenge somebody, explain to somebody, tell us what your observations are, any comments, تو یہ موسٹ ویلکم. آپ بھی آن ایئر آ سکتے ہیں. ہماری اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مختلف موضوعات کے اوپر آج بات چیت ہوئی ہے. پاکستان کے حالات کے اوپر، اور اسی طریقے سے بعض شہروں کے حالات کے اوپر، وہاں کی سیاست کے بارے میں، پھر پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، وہاں کے جو قضاء کا مسئلہ ہے کہ آیا وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے. ویسے تو جوڈیشری جو فیصلے کا جو کورٹس ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، کہ قانون یہ ہے، جو اس قانون پر عمل کرے وہ اچھا، جو اس قانون کو توڑے اس کو سزا، یا وہ برا. تو قانون تو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے کہ ولو اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے والدین ہوں، قریبی ہوں، دوری ہوں، جو کچھ بھی ہو، قانون کے سامنے سب برابر ہیں. اور یہ بات ہم نے یہاں ویسٹ کے اندر، ان ملکوں کے اندر دیکھی ہے کہ قانون، چاہے وہ وقت کا پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، یا ایک غریب آدمی ہو، تو سب کے لیے برابر ہے. جج جو فیصلہ کرتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر، انڈیپینڈنٹ فرام انفلوئنسز، میڈیا سے ہٹ کر، لوگوں کی ملامت سے ہٹ کر، ہر قسم کی انفلوئنس سے ہٹ کر، جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو کالر جو ہیں انہوں نے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی. Our attention was brought that courts must be and the judiciary must be independent. It should not be dependent upon the government or any official. کسی افیشل کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا چاہیے. اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں اب حالات اس طرح بن گئے ہیں، اور کافی عرصے سے اس طرح بنے ہوئے ہیں، کہ اگر فیصلہ جو نکلنے والا ہے وہ اس کے خلاف ہے یا ان کے خلاف ہے، تو ججوں کے اوپر ملامت یا ججوں کے اوپر پریشر وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں. اور اسی طریقے سے پھر دوسرے کالر نے مختلف باتیں، کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی رہنما ہوتے ہیں، دینداری کا اظہار کرتے ہوئے سیاست کے اندر شمولیت ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ مختلف مواضیع کے اوپر. تو آپ بھی ہمارے ان سیشنوں کے اندر ایوری منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے. دس پروگرام از لائیو ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے ایوننگ. یہ موسٹ ویلکم ٹو کال ان. لیکن ٹائم ختم ہونے سے پہلے تقریباً 2-3 منٹ باقی ہیں. میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ فلسطین کے حالات بڑے سخت ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے. There's cruelty happening over there. اب ایک واقعہ کون سا بتلاؤں یا 2 واقعے کون سے بتلاؤں؟ الجزیرہ نیوز آن لائن پڑھتے ہی فوراً ایوری ڈے ہیڈ لائنز جو آ جاتے ہیں. آج کی اگر آپ ہیڈ لائنز دیکھو کہ کتنے لوگوں کو کیسے ظلماً قتل کیا گیا ہے، تو انسان کا دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں. اور you see some of the videos coming out from there. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خاموش ہو گئے ہیں؟ جس انداز کے اندر ہم ان خبروں کو لے کر پاس آن کرتے، شیئر کرتے، اب اس کی طرف ہماری توجہ اتنی نہیں ہے. Why have we become lazy although that cruelty is still happening؟ وہاں ظلم ابھی تک ان علاقوں کے اندر بھی اور دوسرے دنیا کے علاقوں کے اندر بھی ہو رہا ہے، لیکن اس علاقے کے اندر اس لیے
زیادہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن بجائے وہاں ہیلپ کرنے کے اور اسلحہ بھیجا جا رہا ہے، یہاں یو کے سے بھی، امریکہ سے بھی، دوسرے کنٹریوں سے بھی اسلحہ اور دیا جا رہا ہے، یہ اسلحہ لو اور ان کے اوپر بمباری کرو، اور ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو مدد تھوڑی بہت آتی ہے دوسرے ملکوں سے، ایڈ جو آ رہا ہے اس کو بھی روکا جاتا ہے۔ آپ نیوز پیپر دیکھو، آپ خبریں دیکھو، that's why we are hurting about that. In there's a lot of cruelty happening in other parts of the world as well, but specifically here in Palestine, in that area, because that area is enclosed, the zulm and cruelty is going on, and those people who say we defend human rights, they are the ones that are actually giving the weapons, like our UK, like America and other countries as well, actually giving the weapons to Israel to go ahead and go and bomb these places. And that's the truth. And that's what's hurting. And there's nobody there to help. They are hungry, they are thirsty, and the aid that is being sent, even that's been blocked to a great extent. بھائی ان کو بھولنے کا نہیں ہے۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تمام مظلومین کی مدد فرما، ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔